السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سن 576 یعنی عام الفیل کے واقعہ سے تقریباً 6 سال بعد مکہ میں طائف کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ یعنی 10 اصحاب میں سے ایک تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کل 8 شادیاں کی، جن میں 4 بیویوں سے آپ کے 9 بچے تھے، اور ان میں سب سے نمایاں آپ کے 4 بیٹے تھے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو زوال نورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والا، کیونکہ آپ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے حصے میں پیغمبر آخر الزمان حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آئی تھیں، اور اب تک کی تمام تاریخ روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ تاریخ انسانی کی وہ واحد شخصیت ہے کہ جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 ساجزادیاں آئی ہیں۔ آپ قریش کے ایک انتہائی مالدار انسان تھے۔ آپ کتنے مالدار تھے اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پانی کا مسئلہ درپیش آیا تو آپ نے ایک یہودی سے 20,000 درہم کے عوض ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ 20,000 درہم اس دور کی ایک خطیر رقم تھی، جو شاید ہی اس وقت اسلام قبول کرنے والے کسی مسلمان کے پاس تھی۔ آپ کی اسی سخاوت کی وجہ سے آپ کو بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غنی کا لقب عطا ہوا۔ آپ کے والد عفان بن ابو العاص تھے، جو کہ 6 صدی عیسوی میں عرب کے ایک مایہ ناز مالدار تاجر تھے، جن کے سینکڑوں قافلے عرب سے باہر مختلف ملکوں میں تجارت کی غرض سے آیا جایا کرتے تھے۔ آپ کے والد ہی ان قافلوں کی نگرانی کرتے تھے، اور پھر اسی طرح جب وہ ایک تجارتی سفر پر تھے تو راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور یوں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر میں ہی ایک وسیع تر کاروبار کے مالک بن گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا ابو العاص ابن امیہ تھے، اور ابو العاص کے 3 بیٹے عفان، الحاکم اور مغیرہ تھے، یعنی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ یوں بنتا ہے: حضرت عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ۔ یہ امیہ وہی ہے جن سے خاندان بنو امیہ کی بنیاد پڑی، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خاندان بنو امیہ کی ایک اہم ترین شاخ کا حصہ تھے، اور اسی خاندان بنو امیہ کی ایک شاخ سے بد کردار یزید پلیت کا تعلق ہے کہ جس نے حضور سرور کائنات تاجدار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کروایا تھا۔ حاکم اور مغیرہ آپ کے سگے چچا ہیں۔ جب ان کو اپنے بھتیجے کے اسلام قبول کرنے کے بارے علم ہوا تو انہوں نے آپ پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑ دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کو کچی کھال میں لپیٹ کر آپ پر تشدد کرواتے کہ کسی طرح آپ اسلام سے متنفر ہو کر دوبارہ مشرکانہ زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ لیکن آپ نے اسلام قبول کیا اور پھر ہر طرح کا ظلم و ستم برداشت کرنا گوارا کیا، لیکن اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کو
ترک کرنا قبول نہ کیا، حتیٰ کہ آپ کو اپنا آبائی وطن چھوڑ کر جانا پڑا۔ یہاں ایک اور بات ہم اپنے دوستوں کو واضح کرتے چلیں کہ مروان جو آپ کے دور حکومت میں آپ کا مشیر خاص تھا، وہ آپ کے سگے چاچا الحاکم کا بیٹا تھا، اور اس لحاظ سے آپ کا چاچا زاد بھائی بھی تھا۔ ابو العاص کے 3 بیٹوں کے علاوہ 2 بیٹیاں بھی تھیں، جن میں سے ایک کا نام صفیہ تھا، جس کی شادی حضرت ابو سفیان سے ہوئی، جن میں سے ان کی ایک بیٹی ام حبیبہ پیدا ہوئی، اور یہ وہی ام حبیبہ ہے جنہیں پیغمبر خدا کے نکاح میں آنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ یعنی ام حبیبہ بھی رشتے کے اعتبار سے حضرت عثمان کی بچی ذات بہن تھی۔ اگر بنو امیہ کے سب سے اہم اور حکمران خاندان کی بات کریں تو اس خاندان کا جد امجد حرب ابن امیہ تھا، جو کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے جد امجد ابو العاص کا سگا بھائی تھا، اور حرب بن امیہ کی وجہ شہرت اس کا بیٹا سخر یعنی ابی سفیان بن حرب تھے، یعنی امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پردادا اور ابی سفیان بن حرب کے دادا ایک ہی شخص یعنی امیہ بن عبد الشمس تھے۔ حضرت ابو سفیان نے فتح مکہ پر اسلام قبول کیا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے تک آپ پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ آپ حضرت امیر معاویہ کے والد اور یزید پلید کے دادا تھے۔ دوستو، اب ذرا غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ امیہ بن عبد الشمس کے ایک بیٹے سے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور مروان بن حاکم کا خاندان نکلتا ہے، اور دوسرے بیٹے سے حضرت معاویہ کا خاندان نکلتا ہے، اور یہ بھی بنو امیہ ہی کہلاتا ہے، جو تقریباً ایک مدت تک حکمرانی میں رہی، لیکن بنو امیہ کی وجہ شہرت ابو سفیان بن حرب سے شروع ہوئی اور یزید پلید پر اپنے عروج کو پہنچا۔ اگر ان کے شجرے کو مزید غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ، مروان بن الحاکم اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ چاچا زاد بھائی تھے، اور ان کی اولادیں بھی آپس میں کزن ہی لگتی ہیں، اور اس لحاظ سے امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یزید پلید کے چاچا بھی لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ مار کر آخری بات یہ کہی، اے عثمان، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیض پہنائے گا، اور اگر منافقین آپ سے اس قمیض کو اتارنے کا ارادہ کریں تو اسے نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ پھر آپ ایسا ہی کیا گیا۔ ہم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یہ بات آپ سے کہاں رہی؟ فرمانے لگی، خدا کی قسم میں اسے بھول گئی اور مجھے یاد نہیں رہی۔ راوی مزید بیان کرتے ہیں، میں نے اس سے متعلق حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو اطلاع دی تو آپ نے میری بتائی ہوئی بات کو پسند نہ کیا، اور ایک خط ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لکھ کر بھیجا کہ آپ مجھے یہ حدیث لکھ کر ارسال کریں۔ پس ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خط ملا تو آپ نے اسی حدیث کو تحریر کروایا اور خط حضرت معاویہ کو ارسال کر دیا۔ یہ روایت احادیث اور تاریخ کی متعدد کتاب میں ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ موجود ہیں، اور مورخین محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جس قمیض کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد خلافت ہے، جسے آپ نے اختیار کیے رکھا اور باوجود آپ کو گھر میں بند کر کے اذیتیں دی گئیں، اور اس بار خلافت کو چھوڑ دینے کے لیے ہر ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان قربان کرنا بہتر سمجھا، اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان سے انحراف کیا جاتا۔ ایک روایت میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب میں نے دیکھا کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قمیض اتارنے کے سواہر مطالبہ پورا کر رہے ہیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی پاسداری کر رہے ہیں۔ اسی زمن میں امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ روایت کچھ یوں بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر فرمایا، اے عثمان، بلا شک اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیض پہنائے گا اور لوگ چاہیں گے کہ آپ اسے اتار دیں، پس اسے اتارنا نہیں، اور قسم با خدا اگر آپ نے اسے اتار دیا تو آپ جنت کو نہیں دیکھیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے نکے میں داخل ہو جائے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ روایت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے اور اس کے متن کی عبارت میں غرابت پائی جاتی ہے۔ دوستو، پہلے بیان کردہ روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا غور فرمائے کہ وہ فتنہ پرور گروہ جنہوں نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو محصور کیا اور آپ پر پانی بند کر دیا اور طرح طرح کے ظلم ڈھائے اور پھر حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہوئے دردناک طریقے سے آپ کو شہید کر دیا، وہ کس چیز کے پیچھے تھے؟ وہ ایسا کر کے کس کو خوش کرنا چاہتے تھے؟ جبکہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر آخری سانس تک ڈٹے رہے تھے۔ ان بدبختوں نے نہ صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا بلکہ وفات کے بعد آپ کے جسم اثر کی بھی بے حرمتی کرتے رہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل نہ حق میں ملوث تھے، وہ اپنی زندگی میں ہی عبرت کا نشانہ بنا دیے گئے۔ چنانچہ انہی لوگوں میں سے ایک شخص کا عبرت ناک واقعہ حافظ ابن عساکر نے بھی نقل کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، ایک نابینا شخص بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا اور ساتھ گر گراتے ہوئے یہ دعا کر رہا تھا، اے میرے اللہ، تو مجھے معاف کر دے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ تو مجھے معاف کرے گا۔ بنی راہب سے تعلق رکھنے والا ایک شیخ وہاں موجود اسے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اس شخص کے اس جملے پر حیرت کا اظہار کیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے شخص، کیا تو ایسا کہتے ہوئے اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا؟ وہ کہنے لگا، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اس شیخ نے پوچھا، بتا تم نے کون سا گناہ کیا ہے جو یہاں بھی تمہیں معاف ہوتا نظر نہیں آتا؟ وہ کہنے لگا، جب امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو میں نے اور میرے ساتھی نے ارادہ کیا کہ ہم ان کے منہ پر تھپڑ ماریں گے، بے شک وہ مر چکے ہیں، بس ہم یہ پختہ ارادہ کیے ان کے گھر داخل ہو گئے۔ ہم نے گھر داخل ہوتے ہی دیکھا کہ آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر گود میں لی رو رہی ہیں۔ ہم نے جاتے ہی اسے کہا، ان کا چہرہ کھولو، ہم ان پر تھپڑ ماریں گے۔ وہ کہنے لگی، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو جن کے فضائل کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے؟ یہ سننا تھا کہ میرا ساتھی شرما کر اپنے مطالبے سے ہٹ گیا اور واپس لوٹ گیا، لیکن کہ میری بدقسمتی کے مجھ پر ان کا بوجھ سوار تھا۔ میں نے زبردستی امیر المومنین حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور اپنی انا کی تسکین کی خاطر ان کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں جو ہی ان کے منہ پر تھپڑ مار کر واپس پلٹا تو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے بدبخت، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ سکھا دے اور تجھے اندھا کر دے اور تیرا گناہ معاف نہ کرے۔ وہ شخص کہنے لگا، میں ابھی دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ بے جان ہو گئے اور میری آنکھوں کی روشنی زائل ہونے لگی۔ اور اب جبکہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں دعائیں قبول ہو چکی ہیں تو تیسری کے قبول ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں، میں نے اس شخص کا ہاتھ دیکھا تو وہ اود کی سوکھی لکڑی کی طرح خشک ہو چکا تھا۔ ناظرین، یہ وہی امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کی شہادت کی خبر خود سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں دے دی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر و عمر اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ لرزنے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کو حکم فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہیدوں کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ پس احد پہاڑ لرزنا بند ہو گیا۔ اس حدیث پاک کی روح سے آپ شہید ہیں اور یقیناً اللہ عز و جل کی رحمتیں خاص میں ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک اونٹنی بطور سواری کے ہدیہ دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک اونٹنی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ اونٹنی کہاں سے آئی؟ تو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی، یہ مجھے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اچھے موقع پر اپنے ہم زلف بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یاد رکھتے تھے۔ دور عثمانی میں ولی طائف نے چکور اور کچھ اور شکار کردہ پرندوں سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرتکلف دعوت کی اور آپ کو یہ پرتکلف دعوت دے کر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یاد آگے آپ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ احرام کی حالت میں ہوں، لہٰذا یہ شکار ان لوگوں کو کھلا دو جو محرم نہیں، اس لیے کہ محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے کی اجازت کے لیے شکار کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کس قدر انس اور محبت تھی۔ جرنیل اسلام حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کسی علاقے سے فتح ہو کر مدینہ منورہ آئے تو آپ نے سب مدینہ والوں کو 3,000 درہم بھجوائے اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی 3,000 درہم بھیجے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عامر سے ناراض ہوتے ہوئے فرمایا کہ علی کے ساتھ یہ سلوک۔ آپ نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 20,000 درہم اور کچھ دیگر طائف بھیجے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فرما لیا۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔